وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد ابن عبداللہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ محترم عزیز اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے پیش نظر آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے متعلق میں کچھ گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے جنت کا مختصر سفر یا جنت کا مختصر تعارف۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے سے پہلے ایک انسان اس کے بارے میں اس کا تعارف حاصل کرتا ہے۔ جب اس چیز کا شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس چیز کے حصول کے لیے، اس چیز کو پانے کے لیے وہ مکمل کوشش کرتا ہے، مکمل جستجو کرتا ہے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ جنت کا حصول، جنت کو حاصل کرنا میری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ دنیا کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ جب ہم دنیاوی کوئی چیز کو حاصل کرنا، دنیاوی کسی چیز کو پانے کے لیے، پانے کا ہم مقصد رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف حاصل کرتے ہیں تاکہ اس کا شوق ہمارے دل میں زیادہ ہو۔ جب انسان کے دل میں کسی بھی چیز کا شوق زیادہ ہوتا ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو جنت ہماری زندگی کا جب اصل مقصد ہے تو اس کے بارے میں اس کا علم، اس کا تعارف جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتلایا ہے، اس کا ہم علم حاصل کریں، اس کا ہم تعارف حاصل کریں۔ موبائل کا زمانہ ہے، ہر آدمی آئے دن نئے موبائل خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے ہی جو بھی نیا لانچ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم پہلے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، اس کی کیمرہ کی کوالٹی کیسی ہے، اس کا ڈسپلے کیسا ہے، یا اس کے اندر جو فنکشنز ہیں وہ کیسے ہیں۔ جب اس کا علم ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کا شوق بھی ہمارے دل میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہم طے کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنا ہے۔ تو جنت بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنائی ہے اور اس کا مختصر اور بہت کم اس کے بارے میں معلومات اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں بتلائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلائے۔ جنت کے بارے میں مکمل علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی آدمی، کوئی انسان جنت کے بارے میں مکمل اس کے علم کا احاطہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں۔ میرا اور آپ کا اصل ٹھکانہ، یعنی بنی نوع انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد کا اصل جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ، ہم سب کی ماں حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ جنت کی جو نعمتیں، جو پھل تمہیں چاہے، جس کی تمنا تمہارے دل میں ہو، تم وہ سارے کے ساری چیزیں کھاؤ، لیکن ایک شرط ہے، ایک چیز تم نہیں کرنا۔ وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ کیا ہوگا؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کے قریب تم چلے جاؤ گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے، یعنی گناہ کرنے والے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام، یہ پورا واقعہ ہم نے سنا ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اور اس سے پہلے کا ایک مختصر سا واقعہ ایک یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
جب پیدا کیا تو شیطان کو یہ حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، لیکن شیطان نے انکار کیا، تو شیطان کی جو دشمنی یہاں سے شروع ہوئی۔ شیطان نے یہ سوچا کہ یہی انسان ہے جس کے وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا۔ اب شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دھوکے میں مبتلا کیا، فریب میں مبتلا کیا۔ آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے اور اس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا یہ کہہ کر کہ جاؤ تمہیں دوبارہ زمین میں جانا ہے، زمین میں ایک وقت متعین کے لیے، ایک مقررہ وقت کے لیے تمہیں اس زمین میں رہنا ہے، اور وہاں پر تمہاری جانب میری ہدایت آئے گی، میرا سیدھا راستہ آئے گا، تو اس راستے کی جو آدمی پیروی کرے گا اس کو دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی جنت سے ملے گی۔ ہم نے اپنے حقیقی مقام کو کھویا ہے، ہمارا اصل مقام تھا وہ جنت، ہم نے اس مقام کو کھویا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ ہم اس دوبارہ کھوئی ہوئی جنت کو پائیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں ایک مختصر مدت، ایک وقت متعین کے لیے تمہیں رہنا ہے، اور زمین میں اس وقت متعین کے لیے تمہیں رہ کر دوبارہ تمہاری کھوئی ہوئی جنت کو پانا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک سفر ہے۔ یہ سفر کیا ہے؟ ہماری ولادت سے لے کر ہماری وفات تک اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ زندگی کی جس کشتی پر ہم سوار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اگر ہم اس کشتی کو چلائیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوگی۔ اگر ہم اپنا روٹ اگر بدل لیں، یا ہم ہماری زندگی کے اس رخ کو، ہماری اس کشتی کو غلط راستے پر لے جائیں تو ہم دوبارہ اس کھوئی ہوئی جنت کو ہم پا نہیں سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اس سفر کو طے کریں کہ مجھے کس رخ پر جانا ہے، مجھے کس راستے پر جانا ہے، مجھے کون سا طریقے کو اپنا ہے، کھوئی ہوئی جنت کو دوبارہ میں کیسے حاصل کروں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زندگی کا مقصد ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ہدایت کا راستہ میری جانب سے آئے گا، رہنمائی میری جانب سے آئے گی، جنت کا کھوئی ہوئی جنت کو پانے کا طریقہ میری جانب سے آئے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تم جاؤ زمین میں، میری جانب سے تمہیں ہدایت کا راستہ آئے گا، میری جانب سے ہدایت تمہارے پاس آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو آدمی میری ہدایت کی اتباع کرے گا، میری ہدایت کو اپنائے گا، اس کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا، نہ اسے کوئی غم ہونے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس کے برخلاف، اس کے برعکس زندگی گزاریں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو لوگ کفر کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو جھٹلائیں گے اور اس کی تکذیب کریں گے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صرف جہنم ہی نہیں بلکہ اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اس جنت کو پانے کے لیے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو اپنے ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ ہماری اس جنت کو پانے کے لیے ہم اپنی زندگی کے طریقے کو ہم سدھارنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں ہمارا وہ مقصد ہمیشہ ہمیں مستحضر ہو، یعنی ہمیشہ ہمیں ہمارا مقصد یاد رہے، اور اس مقصد کو یاد رکھتے ہوئے، اس مقصد کا خیال رکھتے ہوئے ہم ہر لمحہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس جنت کو پانے کی ہم کوشش کریں۔ جنت یہ کوئی موروثی چیز نہیں ہے۔ باپ دادا کے خاندان میں، باپ دادا اور خاندانی رشتے کے ذریعے سے جس طرح ہم زمین اور جائیداد کے وارث بنتے ہیں، جنت کسی کی وراثت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، انبیاء ہیں لیکن انبیاء کی بیویاں وہ کافرہ ہیں، انبیاء کی اولاد وہ کفر کر کے چلنے والے، جہنم کے راستے کو انہوں نے اختیار کیا۔ جنت اگر کوئی کسی کی موروثی یعنی کسی کی وراثت کی پراپرٹی اگر ہوتی تو سارے کے سارے نبی کے خاندان والے جنت میں چلے جاتے۔ تو جنت کسی کی وراثت میں ملنے والے نہیں، آدمی کی کوشش
اس کی محنت اور اس کا جو شوق اور اس کی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے سلسلے میں جو قربانیاں وہ دے گا، اس قربانیوں کے نتیجے میں اسے وہ جنت ملنے والی ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنت کو پانے کے لیے ہمیں ایک فارمولہ بتایا ہے، ایک اصول بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ آپ نے بتلایا، دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک فارمولہ بتلایا۔ وہ کیا ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب۔ دیکھو کہ دنیا میں ایک اجنبی آدمی کی طرح تم زندگی گزارا۔ غریب کہتے ہیں عربی زبان میں ایک اجنبی آدمی۔ ہم سب دلی چلے جائیں اپنے کسی مقصد سے، تو ہمارا جو دلی جانے کا مقصد ہے، ہم اس مقصد کو پورا کر کے دوبارہ ہم اپنے گھر ہی لوٹیں گے، ہم کبھی وہاں پر اپنا ٹھکانہ نہیں بنائیں گے۔ ایک اجنبی آدمی کسی اجنبی شہر جاتا ہے تو اجنبی ہوتا ہے، کوئی اس کے جاننے والے نہیں، اس کے پہچاننے والے نہیں، اس کا کوئی وہاں ٹھکانہ نہیں۔ جس مقصد کے لیے وہ وہاں گیا ہے اپنے مقصد کو پورا کرے گا، دوبارہ وہ اپنی بستی، اپنے علاقے، اپنے گاؤں وہ دوبارہ لوٹ کر آئے گا۔ اسی طرح یہ دنیا بھی ہمارے لیے ایک اجنبی خانہ ہے۔ ہم یہاں پر اجنبی بن کر آئے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ او عابر السبیل، یا نہیں تو تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جس طرح ایک راہ گزارنے والا، ایک راستے میں گزرنے والا اپنے جسم کی تھکان کو دور کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے، اور اس کی تھکان جیسے ہی دور ہو جائے تو دوبارہ وہ وہاں سے نکل کر چلا جاتا ہے۔ یہ اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، لیکن بڑا تعجب ہے حضرت انسان پر، دنیا میں ہم ایسے رہنے کی کوشش کر رہے ہیں گویا کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ مقابلہ آ رہی، ایک دوسرے سے دنیاوی معاملات میں کمپٹیشن، ایک دوسرے سے دنیاوی معاملات کے سلسلے میں کوششیں، تگودو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، سبقت لے جانے کا جو جذبہ، شوق ہے، وہ صرف دنیاوی معاملے کے اندر ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو دنیا کے اندر 1000 سال اور 1500 سال، ایسے ہزاروں کے سال زندگی گزارتے تھے، لیکن میری اور آپ کی زندگی ہزاروں میں نہیں، 100 میں بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ میری امت کی جو پوری کی پوری زندگی کا جو پورا خلاصہ ہے وہ 60-70 سال کے اندر ہے۔ آدمی اسی کے اندر وہ اپنا توشہ تیار کر لینا چاہیے۔ ایک صحیح واقعہ جو پرانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبیوں انبیاء کی زندگی میں پیش آیا، ایک صحیح واقعہ ہے جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس عورت کو روتے ہوئے ایک اچھے آدمی نے، ایک بھلے آدمی نے دیکھا کہ شاید وہ عورت غمزدہ ہے، اس کے پاس جائیں، اسے کچھ تسلی کے دو بول بولے۔ وہ گئے اور اس عورت سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے نوجوان بھائی کا انتقال ہوا ہے، نوجوان بھائی کا انتقال ہے، اس لیے وہ غم میں، افسوس میں رو رہی ہے۔ اب یہ ان سے پوچھے کہ تمہارے بھائی کی جوانی کی عمر میں وفات ہوئی ہے، ذرا بتاؤ کہ تمہارے بھائی کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ 300 سال۔ یہ صحیح واقعہ ہے۔ اس دور میں 300 سال میں جوان ہوتے تھے، تو اندازہ لگو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک صرف دعوت کا کام کیے، ان کی پوری زندگی کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا 300 سال۔ یہ آدمی، انہوں نے کوئی تعجب کا اظہار نہیں کیا، لیکن ایک اچھی بات اس عورت سے انہوں نے کہا کہ ایک دور، ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ اس دور میں لوگوں کی پوری عمر صرف 60 سال ہوگی۔ پیدائش، جوانی، لڑکپن، اس کے بعد ادھیڑ عمر، بڑھاپے کی عمر، یہ پوری کی پوری زندگی 60 سال کے اندر ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ زمانہ اگر تم پالو گی کہ جن کی عمر صرف 60 سال ہوگی تو کیا کرو گی؟ اس عورت نے بڑا تعجب میں ڈالنے والا ایک جواب دیا جو میرے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے۔ اس عورت نے کہا اگر وہ زمانہ میں پاؤں گی جس زمانے کے لوگوں کی عمر صرف 60 سال ہوگی، پوری زندگی میں سجدے میں گزاروں گی، پوری زندگی سجدے میں گزاریں گے۔ حافظ صاحب 2-3 سیکنڈ لمبا سجدہ کر لیے،
لمبے لمبے سجدے کرتے مولانا. یہ اس واقعے سے مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا ہمیں ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے بعد وہ کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح میں زندگی صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو. واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، تم جب شام میں زندگی گزارو یعنی شام تم کرو تو صبح کا انتظار مت کرو. وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، اپنی صحت کو تم غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے، تم اپنی حیات کو اپنی زندگی کو غنیمت جانو تمہیں موت آنے سے پہلے. محترم عزیز ساتھیوں، جنت کا حصول میری اور آپ کی زندگی، ہر مومن اور ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے واقعی معنوں میں ایک مومن اپنی زندگی کے چین، اپنی زندگی کے سکون، اپنی زندگی کے اطمینان اور اپنی زندگی کے تمام ارمانوں کو خرچ کرتا ہے، جب جا کر اسے وہ جنت ملنے والی ہے. حضرات صحابہ جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے اس ناحیے سے بھی نمونہ ہے. صحابہ جنت کے حصول کے لیے اپنی تمام کی تمام خواہشات کو قربان کیا کرتے تھے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینے میں ایک بڑا خوبصورت ان کا باغ تھا، کھجور کا ایک بہت خوبصورت باغ تھا، بڑے پھل اس کے اندر تھے، دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگتا تھا وہ باغ. ایک مرتبہ وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے پڑھتے اچانک ان کے ذہن میں اپنے باغ کا خیال آیا. ذرا تصور کریں، ہم سب بھی انسان ہیں، ہمارے خیالات نماز میں کہاں کہاں جاتے ہیں، اور صحابہ کے ذہنوں میں بھی اس طرح کے خیال آتے تھے، لیکن ان کا رد عمل کیا ہوا کرتا تھا. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہوئے ان کے باغ کا خیال ہے. کیا خیال ہے کہ میرا باغ اتنا خوبصورت ہے، میری باغ میں اتنے زیادہ پھل لگے ہوئے ہیں. یعنی اس دور کے ان لوگوں کی جو پراپرٹی، ان کا جو اصل تھا، جو ان کا فائنانشیل جو بیس تھا، وہ وہی کھجور کے درخت، کھجور کے باغات ہوا کرتے تھے. تو اپنی ان کی دنیا ان کی عبادت میں خلل پیدا کر دی، اور ان کے ذہن و دماغ میں ان کے باغ کا تصور آیا. اچانک وہ نماز کی رکعتیں بھول گئے کہ میں کتنی رکعت میں نے نماز پڑھی، 3 4 5 بھول گئے. فوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں میرے باغ کا خیال ہے. ہمیں بھی حساب کتاب یاد آتا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کون مجھے کتنا دینا ہے، کتنا پیمنٹ آیا، کتنا گیا، ہمیں بھی خیال آتا ہے. لیکن صحابی کا عمل دیکھیں، فوری آیا اللہ کے رسول، اس باغ کی وجہ سے میری عبادت میں خلل آیا، اس باغ کی وجہ سے میری عبادت کے اندر میری عبادت وہ فوت ہونے کا مجھے اندیشہ ہے. اللہ کے رسول، میں اللہ تعالیٰ کے راہ میں اس باغ کو میں خرچ کرتا رہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس باغ کو وقف کرتا ہوں، آپ جہاں چاہے اس باغ کو استعمال کریں. یہ وہ صحابہ تھے جو دنیا قربان کر کے وہ جنت حاصل کرنا چاہتے تھے. ہم چاہتے ہیں تمام قسم کا عیش مل جائے، ہر قسم کا آرام مل جائے، اور ہماری کمائی دھمائی سب اچھا ہو، ہماری تنخواہیں سب اچھی سے ہو جائیں، دنیا ہماری خوبصورت ہو جائے، اس کے ساتھ ہماری تمنا ہے جنت مل جائے. ایسا ہونے والا نہیں. جنت کا سودا اگر کرنا ہے، جان کو اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے جان کا نذرانے کو پیش کرنا ہے، دنیا کو قربان کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں یہ جنت ملنے والی ہے. جنت مصائب اور مشکلات، جنت تکالیف پریشانیوں کے بعد ملنے والی ہے. صحابہ پریشانیوں پر صبر کرتے تھے، پریشانیوں پر وہ کو برداشت کرتے تھے، تکالیف کو برداشت کرتے تھے. عطا ابن ابی رباحہ ایک تابعی ہیں، وہ ان کے استاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں. انہوں نے ایک بار کہا، اے عطا ابن رباحہ، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت کے بارے میں بتلاؤں؟ ایک عورت جنتی ہے جس عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی ہے. ہمیں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ ہرگز نہیں. صحابیات، وہ خواتین اس بات پر توجہ دیں، تھوڑی تھوڑی پریشانی، تھوڑی تھوڑی تکلیف پر کیسے اپنے زبان پر شکایتیں اللہ تعالیٰ کے ناشکری کرتے ہیں. ایک صحابیہ جن کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں یہ عورت جنتی ہے، کیا میں جنتی عورت کے بارے میں بتلاؤں؟ عطا ابن ابی رباحہ نے کہا، ضرور. جنتی عورت کے بارے میں کون نہیں سننا چاہے گا، ان کے بارے میں کون معلومات نہیں کرنا چاہے گا کہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں وہ رہا کرتی ہے.
تو انہوں نے کہا یہ عورت ایک مرتبہ ایک فلاں عورت، وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد اپنی ایک تکلیف کا انہوں نے اظہار کیا. انہیں ایک تکلیف تھی، ایک بیماری تھی. کیا بیماری تھی؟ جسے آج ہم فٹس کی بیماری کہتے ہیں. اچانک وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی تھی. زمین پر گر جانے کی وجہ سے کافی انہیں تکلیف ہوا کرتی تھی. وہ ایک مرگی کی بیماری جسے ہم کہتے ہیں، وہ بیماری انہیں لائق تھی. وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس بیماری کی شکایت انہوں نے کی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اچانک یہ بیماری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں. آپ اللہ تعالیٰ سے ذرا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کر دے. ایک دوسری روایت کے مطابق، ابن حبان رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق، اس صحابیہ پر جن کا اثر ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوا کرتی تھی. یہ صحیح حدیث ہے. جن کا اثر ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کے اس شکایت پر کہا کہ دیکھو، میں تمہیں 2 چوائس دیتا ہوں. آپ کو دو باتیں بتلاتا ہوں، آپ کا انتخاب، 2 آپ کو چیزیں میں بتلاؤں، آپ جس کو چاہے انتخاب کر لو. وَإِن شِئْتِ وَإِن صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةُ، اگر تم چاہو، تم اس بیماری پر، اس تکلیف پر تم صبر کرو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تم جنت میں چلے جاؤ گی. وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكِ، اگر تم چاہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، میں اللہ سے دعا تو کروں گا، میری دعا اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا، تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ شفا دے دے گا، تمہاری یہ بیماری، یہ تکلیف تمہاری دور ہو جائے گی. جیسے ہی وہ صحابیہ نے جنت کی بات سنی، جنت کا آفر انہوں نے سنا، تو فوری طور پر دنیا کی پریشانی، دنیا کی بیماری، دنیا کی تکلیف کو برداشت کرنا انہوں نے گوارا کر لیا جنت کے مقابلے میں. ہم میں سے کسی کو یہ جگر ہے؟ ہم میں سے کسی کو یہ طاقت ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو یہی کہا، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. صبر کے بعد ہی جنت ملنے والی ہے. تکالیف پر برداشت کریں گے تبھی ہم کو جنت ملنے والی نہیں. ایسے ہی آرام سے عیش و آرام کی زندگی گزاریں، باوجود اس کے ہم جنت کو پانے کی کوشش کریں. ایسا ہونے والا ہے. جتنی بھی آسائش آ جائے، جتنے بھی آرام اور سہولیات کے سامان دنیا میں پیدا ہو جائیں، باوجود اس کے انسان کی زندگی کے اندر ٹینشن ہے، انسان کی زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں. ان مشکلات پر صبر کرنا ہوگا. جیسے ہی وہ صحابیہ نے جنت کا آفر سنا تو کہا، اللہ کے رسول، دنیا کی تکلیف مجھے برداشت ہے، میں جنت جانا چاہوں گی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا کریں کہ میں جب بیمار ہوتی ہوں، مجھے شکایت ہوتی ہے، مجھے مرگی کی جو بیماری آتی ہے، میں بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، تو میرے جسم سے میرے جسم کا کپڑا ہٹ نہ پائے. کتنی یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ ایک عورت اپنے اس حالت میں اپنے پردے کا لحاظ کر رہی ہے جب اسے ہوش نہیں ہے. شریعت کا یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی جس کی عقل معوف ہو گئی، یعنی جس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کوما میں چلا گیا، تو شریعت کا کوئی حکم اس پر جاری نہیں ہوگا. نہ اس پر نماز فرض ہے، نہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، نہ شریعت پاکی صفائی طہارت کے احکام اس پر فرض ہیں. کوئی شریعت کا حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا، یعنی کوئی اس پر گناہ نہیں ہوگا. ایک صحابیہ بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنے حجاب، اپنے پردے کا لحاظ رکھ رہی ہیں. آج ہم مسلمان، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کالج کے نام پر، تہذیب کے نام پر، کلچر کے نام پر، اور ڈگری کے نام پر، سرٹیفکیٹ کے نام پر، جاب کے نام پر غیروں کے سامنے اپنے جسم کا مظاہرہ کر رہی ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. ضرورت ہے اور ذمہ داری ہے اس آدمی کی، قیامت کے دن وہ شخص مسئول ہوگا جس کے ماتحت خواتین ہیں، چاہے وہ اس کی بہن ہو، اس کی بیٹی ہو، اس کی بیوی ہو. اگر اس نے اپنے ماتحت رہنے والوں کو پردے کی تعلیم نہیں دی تو سب سے پہلے گھر کے اس بڑے فرد کو قیامت کے دن پوچھو گے. اختلاط کا ماحول کیا کچھ آج ہم اس زمانے میں دیکھ نہیں رہے. ضرورت ہے اس قسم کے واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں. مومن جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرتا ہے. یقیناً وہی آدمی مومن ہے
جو اگر کسی کو اپنی جان کو دے کر جنت حاصل کرنے کا موقع آئے تو تب بھی وہ اپنی جان کے نذرانے کو پیش کرے گا۔ صحابی رسول سعد ابن خیثمہ رضی اللہ عنہ، سعد باپ بیٹے ہیں اور خیثمہ یہ باپ ہیں، دونوں صحابی ہیں، دونوں نے باپ اور بیٹے دونوں، ان دونوں کے درمیان ایک چیز میں مقابلہ ہوتا ہے۔ دونوں جنت کے بڑے شوقین تھے کہ جنت ہم حاصل کر، ہر صحابی کے دل کے اندر جنت کا شوق تھا۔ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا ایک موقع آیا، شہادت حاصل کرنے کا ایک موقع آیا، باپ اور بیٹے کے درمیان یہ بحث ہوئی، ایک گفتگو ہوئی کہ میں جنگ میں جاؤں گا، میں جہاد میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنگ بدر کا اعلان ہوا کہ جنگ بدر ہونے والی ہے، صحابہ تیار ہو جائیں اور اس جنگ میں نکل جائیں۔ باپ اور بیٹے دونوں کے درمیان یہ مقابلہ ہوا کہ گھر میں کسی ایک کو رہنا ہے خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے۔ آخر میں یہ طے پایا کہ قرآن اندازی کریں گے، چیٹی نکالیں گے، جس کا نام آئے گا وہ جنگ میں جائے گا اور جس کا نام نہیں آئے گا وہ گھر میں خواتین کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے وہ گھر میں رہے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خواتین کو ایسے موقع پر، ایسے ماحول میں جہاں پر ان کی عزت و آبرو یا ان کے جان کا دھوکہ ہے، تو اس ضروری ہے کہ گھر کے اندر ایک فرد ان کی حفاظت کے لیے مقرر رہے۔ تو دونوں صحابی آپس میں یہ انہوں نے قرآن اندازی کی تو بیٹے کا نام آیا، باپ نے اپنے بیٹے سے درخواست کی۔ یہاں ہمیں یہ عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، باپ نے اپنے بیٹے سے درخواست کی۔ آج بھی ہم درخواست کرتے ہیں، ہم بھی بہت سے چیزیں پوچھتے ہیں، دنیوی معاملات میں ہمارا مقابلہ ہوتا ہے، ہماری بحث ہوتی ہے، ہماری گفتگو ہوتی ہے دنیوی معاملات میں۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا دیکھو ابھی تم جوان ہو، ابھی تمہارے اندر طاقت ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اندر تھوڑی کمزوری آئی ہے، ایک کام کرو یہ موقع مجھے دے دو، یعنی جنگ میں جانے کا موقع مجھے دے دو اور گھر والوں کی حفاظت تم کر لو، دوسری جنگ کا اعلان ہو تو اس جنگ میں تم آ جانا اور شہید ہو کے جنت چلے جانا۔ باپ بیٹے بھی کتنے جنت کے شوقین تھے۔ باپ نے کہا ابا جان یقیناً مجھے آپ سے محبت تو ہے ہی، معاملہ دنیا کا نہیں ہے، معاملہ جنت کا ہے، میں اپنی جان پر جنت کو کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، یہ ہے جنت کا شوق، یہ ہے جنت کو حاصل کرنے کا جذبہ۔ باپ کی درخواست کو ٹھکرا دیا، باپ کے ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا، جنت کا مسئلہ ہے، میں اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا۔ سعد رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک رہے اور جنگ بدر میں انہوں نے شہادت حاصل کی۔ باپ بھی بے چین تھے، بے قرار تھے، کب جنگ کا موقع آئے گا، کب شہادت ملے گی، کب مجھے اللہ کے راہ میں لڑنا ہوگا، کب میں جنت میں جاؤں گا۔ باپ بھی بے قرار تھے۔ جنگ احد کا اعلان ہوا، خیثمہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شریک رہے اور جام شہادت حاصل کی، وہ بھی جنت کے مستحق ہو گئے۔ یہ ہے صحابہ جو جنت کی خاطر اپنی جان، اپنے مال اور اپنی ہر قسم کے عیش و آرام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی جنت کے حصول کے لیے قربان کیا کرتے تھے۔ قربانی کے بعد جنت ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں وقف کرنے کے بعد جنت ملنے والی ہے۔ بیٹھے بٹھائے ایسے ہی جنت مل جائے، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں۔ جنت کا جو تعارف اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، جنت کے بارے میں کچھ ہم اس کا مختصر تعارف حاصل کریں تاکہ اس کے سلسلے میں ہمارا شوق بڑھے، ہمارے دل میں دلچسپی آئے کہ جنت کے بارے میں اگر ہمارا علم ہوگا تو اس جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ہم بھی صحابہ کی طرح ہم بھی قربانیاں دیں گے۔ جنت کے بارے میں جو بات اللہ نے فرمائی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت کے بارے میں اس کا پورا علم کسی کو وہ ہے نہیں ہے۔ جنت کے بارے میں پوری معلومات انسانوں کے لیے، جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے جو بھی سامان جنت میں تیار کر رکھے ہیں اس کے بارے میں کسی کو اس کا علم نہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ جنت بدلہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ عمل کرتے ہیں، جو لوگ صالح اعمال کرتے ہیں، جو لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں، ان کو جنت بدلے میں دیا جائے گا۔ جو آدمی نیکی نہ کرے، جس کے پاس اعمال نہ ہو، جس کے پاس نیکیاں نہ ہو، جو آدمی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نہ سدھار سکے، ایسا آدمی جنت کا وہ مستحق نہیں بن سکتا۔ جنت کا تعارف کراتے ہوئے قرآن مجید نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔
जन्नत क्या है? जन्नत की लंबाई और उसकी चौड़ाई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत की चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। सिर्फ एक जन्नत की चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। तुम उस जन्नत को हासिल करने के लिए कोशिश करो। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की जानिब और उस जन्नत की जानिब तुम दौड़ आओ जिसकी लंबाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। जन्नत को अल्लाह ताला ने कैसे बनाया? हम भी घर बनाते हैं, हम भी बिल्डिंग तैयार करते हैं, ईंट के ज़रिए से, सीमेंट के ज़रिए से, पत्थर और गारे के ज़रिए से। अल्लाह ताला ने भी हमारे लिए जन्नत बनाई है। कैसे जन्नत बनाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लबिनतुन मिन ज़हबिन व लबिनतुन मिन फ़िद्दतिन, एक ईंट सोने की, दूसरी ईंट चांदी की। एक ईंट सोने की, दूसरी ईंट चांदी की। और इसके दरमियान में जो चूना इस्तेमाल किया गया है, जो सीमेंट इस्तेमाल किया गया है, वह मिला तो हा अलमिस्कुल अज़फ़र, उन दोनों के दरमियान जो चूना सीमेंट इस्तेमाल किया गया है वो है कस्तूरी की खुशबू। कस्तूरी को अल्लाह तबारक ताला ने उसके दरमियान, सोने और चांदी के दरमियान भरा है। जन्नत को इस तरह, इस खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला ने बनाया है। और उसका फ़र्श, ज़मीन, मार्बल, टाइल्स हम डालते हैं, ग्रेनाइट हम डालते हैं। वह हुसबा हा अल्लुअलु वल याकूत, हीरे, मोती, जवाहरात के ज़रिए से अल्लाह ताला ने उसके फ़र्श को तैयार किया है। व तुरबतहा अज़्ज़ाफ़रानु, और उसकी जो मिट्टी है, जन्नत की जो मिट्टी है वो मिट्टी ज़ाफ़रान है। वो मिट्टी ज़ाफ़रान, दुनिया का ज़ाफ़रान नहीं, कश्मीर का ज़ाफ़रान नहीं, वो जन्नत का ज़ाफ़रान है। उसका अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते कि वो कैसा ज़ाफ़रान होगा। इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने इस जन्नत को बनाया है। फरमाया मैं यदखुलहा यनअम, जो आदमी इस जन्नत में एक मरतबा दाखिल हो जाए उसकी नेमतें हमेशा हमेशा हासिल करेगा। वला यबअस, कभी उसे कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। वला यमूत, तो कभी उसे मौत ही नहीं आएगी। इंसान को सबसे ज़्यादा परेशानी और सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा चीज़ वो इंसान की मौत है। उसके जिस्म से उसकी रूह जब निकाली जाती है तो यकीनन इंसान को तकलीफ़ होती है। अल्लाह ने उस तकलीफ़ को भी ख़त्म कर दिया। वला यमूत, तो कभी मरेगा नहीं। वला युबला सियाबुहुम, और जन्नतियों के कपड़े कभी ख़राब नहीं होंगे। सुबह के कपड़े शाम तक ख़राब हो जाते हैं, शाम तक गंदे हो जाते हैं, बदबू उसमें आती है। जन्नतियों के लिबास, जन्नतियों का ड्रेस अल्लाह ने ऐसे तैयार किया, कभी वो ख़राब नहीं होंगे, कभी वो गंदे नहीं होंगे। वला युफना शबाबुहुम, और जन्नतियों को कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। उनके सर के बाल, उनके दाढ़ी के बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। दाढ़ी के बाल, सर के बाल सफ़ेद हो जाएं, आज बूढ़ा जवान बनने की कोशिश कर रहा है, काला रंग थोप रहे हैं। कभी जन्नती कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा हमें जन्नत में जाने वाले जवानी की उम्र में पहुँचेंगे। जन्नत को अल्लाह तबारक ताला ने इस तरीक़े से तैयार कर रखा है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये भी फरमाया कि जन्नत के 100 से ज़्यादा दर्जे हैं, जन्नत के 100 से ज़्यादा उसके स्टेप्स हैं, उसके दर्जे हैं। और हर दर्जे के दरमियान जो फ़ासला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना फ़र्क है, जितना फ़ासला है, जन्नत के 100 दर्जों के दरमियान उतना ही फ़ासला है, हर दर्जे के दरमियान। उसके बाद कहा कि जन्नत अगर मांगना है तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस मांगो, इसलिए कि जन्नत का सबसे बेस्ट जो दर्जा है, जन्नत की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है वो जन्नत है। जन्नत को मांगने में कभी बखीली ना करना। दुनियावी मामलात में हम बेस्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, उम्दा क्वालिटी की चीज़ को तलाश करने की कोशिश करते हैं। हर आदमी, हर नौजवान कपड़े ख़रीद रहे हैं, ये अच्छा नहीं, वो बुरा, वो दुकान में ठीक नहीं, ये दुकान में चल अच्छी क्वालिटी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के सिलसिले में भी ये फार्मूला बयान किया, जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, इसलिए कि जन्नतुल फिरदौस जन्नत का सबसे आला दर्जा है, बेस्ट क्वालिटी की वो जन्नत है। और उस जन्नत के ऊपर अल्लाह तबारक ताला का अर्श है, और उसी जन्नतुल फिरदौस के नीचे से अल्लाह तबारक ताला ने जो जन्नती नहरें बनाई हैं, वो नहरें उसी के नीचे से बह रही हैं। ये जन्नत का मुख्तसर तारुफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान किया है। और एक रिवायत में ये भी आया है कि जन्नत के जो 100 दर्जे हैं, हर दर्जे के दरमियान उतना ही फ़ासला है कि एक आदमी 100 साल की मसाफत तय करे, 100 साल तक सफ़र करे।
ایک دنیا کی سب سے تیز دوڑنے والی جو یعنی گاڑی ہے، اس میں وہ سفر کرے 100 سال تک سفر کرنے کے بعد وہ جہاں پہنچتا ہے اتنا فاصلہ ہر درجے کے درمیان ہے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. جنت میں جو پھل ہوں گے، جنت کے جو درخت ہوں گے، ان درختوں کا بھی کچھ مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں نقشہ کھینچا ہے. جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ ایک درخت جس کا سایہ ہے، تھوڑی دیر آدمی چلے تو اس کا سایہ ختم ہو جائے گا، لیکن جنت میں کیسے درخت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں؟ جنت کے درخت اتنے طویل ہیں کہ ایک تیز رفتار گھوڑ سوار، جنت میں جو گھوڑا ہوگا، اس گھوڑے پر جو آدمی سوار ہوگا، اس گھوڑ سوار کی نگاہیں، ایک نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے اس گھوڑے کا ایک قدم اتنی دور تک پہنچے گا. یہ جنتی گھوڑا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا، اتنا لمبا ہوگا کہ ایک آدمی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر 100 سال تک سفر کرے. 100 سال سفر کرنے کے بعد وہ جہاں پہنچتا ہے وہاں تک جنت کے درخت کا سایہ ہوگا. یہ جنت کا تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم میں ان کی سزا دینے کے لیے، ان کو سزا پہنچانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایک مدت تک انہیں جہنم میں ڈالے گا، جہنم میں جائیں گے، اور انہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گناہوں کی، ان کے کیے کرائی کی سزا ہونے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نکالے گا اور انہیں دوبارہ جنت میں پہنچائے گا. جہنم سے نکلنے کے کئی ایک اسباب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور دیگر اور بھی بہت سے اعمال ہیں. سب سے اخیر میں، سب سے لاسٹ جو آدمی جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے کیسی جنت دے گا. جہنم سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نکالے گا اور رینگتے ہوئے جنت کے پاس وہ جانا چاہے گا، جنت کے پاس وہ جائے گا اور جنت میں دیکھے گا کہ جنت پوری کی پوری بھری ہوئی ہے، جنت میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں. اب جا کر کھڑے ہو کر تعجب سے دیکھے گا، مجھے جہنم سے تو نکالا گیا، جنت میں جانے کے لیے کہا گیا، لیکن جنت میں جگہ ہے ہی نہیں. اب وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دوبارہ کہے گا مایوسی کے ساتھ، اے اللہ تعالیٰ تیری اس بنائی ہوئی جنت میں کوئی جگہ ہی نہیں، سارے جنتی اپنے اپنے جگہ میں موجود ہیں، ساری سیٹیں فل ہو چکی ہیں، اب مجھے جنت میں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. تو افسوس کے ساتھ وہ آدمی کہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کیا تم نے جہنم میں جو وقت گزارا ہے، جہنم میں جو وقت تمہارا بیتا ہے، کہ اس کے بارے میں تمہیں خیال ہے وہ کیسا وقت تھا؟ جہنم کی سزاؤں کے بارے میں تمہیں معلومات ہیں؟ وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ جہنم کی سزا میں بھول نہیں سکتا، بڑی تکلیف دہ، بڑی پریشان، اتنی اذیت، اتنی تکلیف میں نے کبھی نہیں پائی، ایسی جہنم میں کبھی بھول نہیں سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ اسے دوبارہ کہے گا تمہاری کوئی آرزو ہے، تمہاری کوئی تمنا ہے؟ وہ اپنی تمنا کا اظہار کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، جو دنیا لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، اس دنیا جیسے 10 گنا اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے برابر اس ایک آدمی کو جنت دے گا، جو آدمی سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، جو آدمی سب سے اخیر میں پاس ہوگا، اس کو اتنے نمرات کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کامیاب کرے گا، اس دنیا کے برابر 10 سلطنتیں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دے گا. جو آدمی پہلے مرحلے میں جنت میں جائے گا اس کا اندازہ لگاؤ کہ وہ کیسے اس کو اللہ تعالیٰ کس قسم کی جنت عطا کرے گا. یہ ہے جنت کا تعارف. اس جنت کو ہم اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، اس کا خیال رکھیں تاکہ اس کا شوق ہمارے ذہنوں میں آئے، اس کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو، اور اس شوق کے نتیجے میں ہم دنیا کی پریشانی، دنیا کی تکالیف کو برداشت کرنے پر ہم آمادہ ہو جائیں. جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے، جس کے تعلق سے ہماری نگاہیں اس کا تصور نہیں کر سکتی، جس کے بارے میں ہمارے کانوں نے کبھی سنا نہیں. اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے بارے میں کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، جس کے تعلق سے کسی کان نے کبھی سنا نہیں، جس کے تعلق سے کبھی کسی دل کے اندر وہ خیال پیدا ہی نہیں ہوا. ایسی نعمتیں اور اس قسم کے انتظامات اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں کیے ہیں.
دنیا کے اندر انسان کو پریشانیاں آتی ہیں، یقیناً وہ اس کی نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پریشان انسان، دنیا میں سب سے زیادہ جس آدمی کو تکلیف آئی، دنیا میں سب سے زیادہ جو آدمی مصیبتوں سے دوچار رہا، آفتیں، بیماریاں، معاشی اعتبار سے کمزوری، غربت، لاچاری، بے بسی، دنیا کا سب سے بڑا پریشان انسان جب وہ آخرت میں اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے صرف ایک مرتبہ جنت کا نظارہ، جنت ایسے دکھا کے دوبارہ واپس لے گا۔ ایک مرتبہ وہ ایسے گیا، دوبارہ واپس آیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ایک سوال کرے گا۔ کیا سوال کرے گا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے بارے میں اسے کہا جائے گا، حل مر بک بؤس قط، کبھی ٹینشن تم نے دیکھا ہے؟ کبھی پریشانی کو تم نے کبھی محسوس کیا ہے؟ کبھی بیماری کی تکلیف تمہاری زندگی میں آئی ہے؟ کبھی کوئی غربت تم نے دیکھی ہے؟ کوئی پریشانی تمہاری زندگی میں آئی ہے؟ ایسا اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو وہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ، دنیا کا سب سے بڑا پریشان انسان وہ ایک مرتبہ جنت کو دیکھے گا، دنیا کے سارے ٹینشنوں کو بھول جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے تمام ٹینشنوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، میرے ان پریشانیوں کو دور کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس آدمی کے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ ایک مرتبہ جنت دیکھ لے گا، دنیا کی ساری پریشانیاں، مصیبتیں بھول جائے گا۔ اس کے بالمقابل ایک وہ آدمی، دنیا کا سب سے زیادہ آرام پانے والا، دنیا کی عیش و عشرت حاصل کرنے والا، ہر قسم کی نعمتیں اسے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہر قسم کے آرام عیش کی اور ہر قسم کی آسائش اس کی زندگی کے اندر ہے، کوئی اسے ٹینشن نہیں، کوئی اسے پریشانی نہیں، کوئی اسے مصیبت نہیں، کوئی اسے بیماری نہیں، کوئی اس کی زندگی میں آفت نہیں، اسے اللہ تبارک تعالیٰ ایک مرتبہ جہنم کا نظارہ کر کے دوبارہ واپس لے آئے گا۔ ایک مرتبہ ایسے جہنم کے سامنے پہنچا دیا گیا، جہنم اس نے دیکھ لیا، دوبارہ واپس آیا، اسے پوچھا جائے گا، کبھی تم نے آرام کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ کبھی عیش و عشرت کی زندگی کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ کبھی تم نے زندگی کے اندر سکون اطمینان کی زندگی گزاری ہے؟ وہ کہے گا، اے اللہ، میں نے کبھی زندگی میں آرام نہیں پایا، اطمینان سکون کیا ہے مجھے معلوم ہے ہی نہیں۔ جہنم کا اتنا اندازہ لگاؤ، جہنم کی خطرناکی، جہنم کیسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ آرام پانے والا انسان ایک مرتبہ جہنم کو دیکھ لے، دنیا کا سارا آرام وہ بھول جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، قرآن میں جگہ جگہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس جنت کو پانے کے لیے ہم کمپٹیشن کریں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم کیا، وَفِي ذَلِكَ، اس جنت کو پانے کے لیے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کمپٹیشن کرنے والوں کو، مقابلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ مقابلہ کریں۔ ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ ایک نے گھر بنایا، اس کو ہم دیکھیں، اس کا انجینئر پلان لینے، اس نے کیا میٹیریل استعمال کیا ہے وہ دیکھیں، اس سے اعلیٰ کوالٹی، اس سے اچھا انجینئر، اس سے اچھا میستری، اس سے اچھی دنیا بنائے۔ ایک نے ایک گاڑی خریدی، ایک نے ایک موبائل خریدا۔ دنیا کے معاملے میں کمپٹیشن، آخرت کے بارے میں کوئی ہمارا کمپٹیشن کا جذبہ ہے نہیں۔ آخرت کے بارے میں کمپٹیشن اگر ہماری زندگی میں ہوتا تو رمضان کے بعد یہ مسجدیں خالی نہیں رہتی، رمضان کے بعد یہ مسجدیں خالی نہیں رہتی۔ کسی غیر کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا۔ اگر جنت کے بارے میں میرے اور آپ کے درمیان مسابقہ اور کمپٹیشن شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہم اس جنت کو پانے کے لیے ہمیشہ ہم بے چین رہیں، اس کے لیے کوشش کریں۔ صحابہ یقیناً وہ ایسی جماعت تھی جو یقیناً جنت کے حقیقی متلاشی، جنت کے سلسلے میں حقیقی مسابقہ کرنے والے وہ صحابہ اکرام تھے، وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ کیا کہ جنت کے لیے 8 ڈور ہیں، 8 دروازے ہیں۔ اب جنت کے 8 دروازے ہم سوچ نہیں سکتے، گھر کا اے دروازہ، وہ دروازہ، اے دروازہ، ایسے ہم اندازہ لگ سکتے، لیکن جنت کے 8 دروازے کیسے ہوں گے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مثال کے طور پر ہم سب کسی ایک بڑے پروگرام میں ہم گئے ہیں، وہاں پر 8 قسم کے دروازے ہیں۔ وہ 8 قسم کے دروازے کیا ہیں؟ وہاں ہر دروازے میں
جو جس کیٹیگری کا آدمی ہے اس دروازے سے اس کو استقبال کیا جا رہا ہے، وہاں سے اس کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے، وہاں سے اس کا ویلکم سواگت کیا جا رہا ہے، اب وہ آدمی اس فنکشن میں جائے گا تو اس کی قدر اور زیادہ، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا رسپیکٹ اور زیادہ بڑھے گا۔ تو جنت بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے بھی 8 دروازے بیان کیے ہیں، بنائے ہیں۔ روزداروں کے لیے جنت، نمازیوں کے لیے جنت، جہاد میں جام شہادت حاصل کرنے والوں کے لیے فلاں فلاں جنت، دیگر نیک اعمال کے لیے، اعمال کرنے والوں کے لیے یہ جنت کے دروازے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ تو صحابہ کے اندر جنت کے سلسلے میں یہ کمپٹیشن جب تھا تو صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، ان جنت کے 8 دروازوں سے، ان 8 دروازوں سے کوئی آدمی داخل ہونے والا ہے؟ کوئی ایسا خوش نصیب آدمی بھی ہے جو ان جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے ابو بکر، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے والا خوش نصیب وہ تم ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے بارے میں یہ بتلائیں کہ جنت کے 8 دروازوں سے تمہیں داخل کیا جائے گا۔ اندازہ لگاؤ صحابی رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل کیسا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سوالات کیے، 4 سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ان کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کرنا چاہا۔ 4 سوالات پوچھا، تم میں سے کسی کوئی روزے سے ہے، کوئی آدمی روزے دار ہے؟ کسی صحابی نے جواب نہیں دیا، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ کوئی آدمی بیمار ہو جائے، بیمار کی عیادت کرنا ایسے ہی ہم نے اس کو ایک رسم بنا لی ہے، یہ ایک معمولی کوئی ایسی چیز نہیں، بیمار کی عیادت کرنا بڑا اجر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ بیمار کی پڑوسی ہی ہے، بازو کے گھر والا ہی ہے، جائیں اسے خیر خیریت پوچھے، 70,000 فرشتے ہماری مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، بیمار کی عیادت کرنا یہ کوئی معمولی نیکی کا کام نہیں، 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اندازہ لگاؤ اس کے درجات کا کیا مقام ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، لیکن وہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کسی نے جنازے کی نماز، کسی کی جنازے کی نماز پڑھی ہے؟ کسی کے جنازے میں کوئی شریک رہا ہے؟ 3 سوال ہے، 3 سوال کے جواب سارے کے سارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول یہ تینوں کام میں نے کیے۔ آخر میں پوچھا، تم میں سے کوئی آدمی کسی غریب کو، کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول میں نے کھانا کھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد فرمایا، اگر کسی آدمی کے اندر یہ 4 خصلتیں، یہ 4 عادتیں جمع ہو جائیں تو جنت کو جانے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ یہ اتنے دیکھنے میں کوئی بہت معمولی چھوٹے کام ہیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر یہ 4 صفات، یہ 4 خصلتیں جمع ہوں گی، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ مجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم الا دخل الجنہ، کسی ایک دن میں کوئی آدمی یہ 4 کام کر لے، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ جب بھی ہمیں اس قسم کا موقع آئے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان نیک اعمال کو کرنے کی ہم کوشش کریں، جنت کے سلسلے میں ہمارے اندر شوق ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں، جنتیوں کے بارے میں کہتے ہوئے یہ کہا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا یہ ایسے ہی جمع خرچ بات نہیں ہے۔ ذرا قیامت کے اس دن کا اندازہ لگاؤ کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ جس سورج کو آج ہم لاکھوں کروڑوں میل دور سے دیکھ رہے ہیں، جس کی شدت، حدت، جس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، جس کے لیے سارے سارے انتظامات ہم نے کر رکھے ہیں، وہ سورج ہم سے صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ 1 میل عربی میں کہتے ہیں، سرمے کی جو کاڑی استعمال کی جاتی ہے سرما لگانے کے لیے، اس کو بھی عربی میں 1 میل کہا جاتا ہے، یا نہیں تو اس کا دوسرا معنی ہے 1 میل جو فاصلہ ہے،
کلومیٹر کے انداز میں، وہ 1 میل اتنا قریب سورج ہوگا۔ اس دن ہر آدمی پریشان حال ہوگا، جو آدمی جتنے گناہ اس نے کیے اتنے گناہوں کے نتیجے میں وہ پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ جسم سے تھوڑا پسینہ نکل جائے کتنی بے چینی، کپڑے نکال دیے، ٹھنڈا پانی استعمال کر لیے، اے سی میں چلے جائیں، ہر آدمی اپنے گناہوں کے نتیجے میں پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا گردن تک ہوگا، کوئی تو پسینے میں مکمل طور پر شرابور ہو کر ڈوب چکا ہوگا۔ یہ عالم ہوگا، لوگ حساب و کتاب کے لیے حساب و کتاب جلد ہو جائے، ہم کو اس قیامت کی اس ہولناکی سے ہمیں چھٹی مل جائے، قیامت کے دن کی تکالیف سے ہمیں اللہ تعالیٰ نجات دے دے، اللہ جلد ہمارا حساب و کتاب لے لے۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس، کبھی موسیٰ علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام، اس طرح یہ ہم نے طویل یہ حدیث ہم نے سنی ہے۔ اس قسم کا پریشانی کا عالم ہوگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوں گے جو قبر سے جیسے ہی نکلے ڈائریکٹ جنت میں چلے، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کیا تم نے کیا؟ لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس وعن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن أعماله من أين اكتسبه وفيما أنفق۔ یہ سوال ہوں گے، تم نے اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک کہاں زندگی تم نے کھپائی، کہاں تم نے اپنے وقت کو کھپایا، اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں گزارا یا منمانی زندگی گزاری؟ اسی میں سے خصوصی سوال ہوگا، ایک اسپیشل کوشچن ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کی جوانی کی عمر، ٹین ایج کے بارے میں، نوجوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ جوانی کی جو عبادت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اس کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے، اسی لیے پوری عمر کے بارے میں تو سوال ہوگا ہی، لیکن جوانی کی عمر کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا، اسی لیے کہ معذرت کے ساتھ بڑھاپے کی عمر میں ہر آدمی وہ اس بات کا اسے اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ میرے اب زیادہ دن باقی نہیں رہے، اب میں بہت کم اس دنیا کا مہمان ہوں، مجھے جانا ہے، کچھ تو تیاری کر لیں۔ لیکن جوانی کی عمر میں خون گرم، جسم کے سارے اعضاء مضبوط، ہر قسم کی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، اور ان تمام دنیا کے جھمیلے میں جو آدمی دنیا سے کٹ کر جوانی کی عمر میں اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزارے، ایسے آدمی کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ بلند ہے۔ 7 خوش قسم لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی تکالیف میں اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا۔ عرش کا سایہ ابھی ہم نے سنا کہ اسی عرش کے نیچے سے جنت الفردوس اسی عرش کے نیچے ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ جنت اللہ تبارک تعالیٰ 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اس عرش کے سائے میں جگا دے گا اس دن کی تکالیف سے دور کرنے کے لیے۔ اس میں ان 7 قسم کے لوگوں میں سے وہ آدمی بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کی عمر کو اللہ کی عبادت میں گزاری، اللہ کی اطاعت میں گزاری، اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر اس نے خرچ کی۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ خوش قسمت نوجوان جس نے اپنی جوانی کی عمر کو اللہ کی عبادت میں گزارا، اللہ کی اطاعت میں گزارا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 لوگوں کے بارے میں بتلایا کہ بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ 70,000 لوگ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عطا فرمائے۔ یہ جیسے ہی یہ خوشخبری، یہ آفر جیسے ہی صحابی رسول عکاشہ رضی اللہ عنہ نے سنا، اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول آپ میرے بارے میں ذرا دعا کریں کہ میں اس 70,000 لوگوں میں سے میرا بھی شمار ہو جائے۔ دیکھیں جنت کا آفر، دنیا کے آفر کے بارے میں ہماری کیا دلچسپی ہے؟ کوئی کہے کہ بائی 1 get 1 لگا ہوا ہے، جلدی جائیں، موقع کم ہے، سب لوگ دوڑ پڑیں گے، سب لوگ دوڑ پڑیں گے، ہے کہ نہیں؟ دنیوی معاملات میں ہمارا دنیا کے آفر کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا یہ شوق ہے۔ صحابہ کا شوق کیا تھا؟ جنت کا آفر سنا، فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی۔ اللہ کے رسول آپ کی دعا تو رد ہو نہیں سکتی، آپ ذرا اللہ سے دعا کریں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ فلاں صحابی کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے، تو وہ صحابی کا شمار ان لوگوں میں سے ہو گیا۔ دوسرے صحابی فوری اٹھ کھڑے ہوئے، دوسرے صحابی فوری اٹھ کھڑے ہوئے۔ کوئی آدمی کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر نیکی کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہونا، یہ ریا نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے ذریعے سے وہ آدمی انکریج، یعنی اس کے ذریعے سے وہ اسپرٹ پا رہا ہے، اس کے ذریعے سے وہ آدمی اپنے دل کے اندر نیک اعمال کا شوق پیدا کرے، یہ کوئی دکھاوا ریاکاری نہیں۔ دوسرے صحابی بھی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے بارے میں بھی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے مجھے بھی شمار فرمائیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا سبق کبھا اکاشا، نہیں ایسا نہیں، جو بھی چاہے اس کو ملنے والا نہیں، تم سے پہلے وہ جو صحابی اکاشا انہوں نے وہ سبقت لے گئے، تم سے پہلے وہ بازی مار لیے، اب تمہیں بھی 70,000 لوگوں میں شمار ہونا ہے تو فلاں کام کرو۔ جو کام حدیث میں بتلائے گئے وہ طویل حدیث ہے، اب اس کو بیان کریں تو پوری تاخرات اس میں چلے جائے گی، کسی موقع پر ہمارے شیخ آپ کے سامنے اس کا ذکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 لوگوں کا یہ تذکرہ فرمایا تو صحابی رسول نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اس قسم کی دعا کی۔ جنت کو حاصل کرنا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ جنت کوئی بہت زیادہ وہ پوری زندگی مسجد کے کونے ہی میں گزاریں، دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر، ایسا نہیں ہے۔ آپ دنیا بھی کرو لیکن دنیا کو ایک لمٹ رکھو، دنیا کا ایک دائرہ رکھو، دنیا جتنی کرنی ہے اتنی ہی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بیوی بچے نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے ان تمام کاموں کے باوجود فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ متقی، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا کی ایک لمٹ ہم رکھیں، دنیا کا ایک دائرہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو آسان کام ہمارے لیے بنائے ہیں ان آسان اعمال کے ذریعے سے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جنت آسانی کے ساتھ ساتھ مشکلات کا بھی مطالبہ کرتی ہے، مشکلات کا بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ مشکلات کو برداشت کرو گے، مشکلات پر صبر کرو گے، جبھی تمہیں جنت ملنے والی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنائی، جنت کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو یہ حکم دیا جاؤ ایک مرتبہ جنت دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، اس کے بعد فرمایا فَبِعِزَّتِكَ لَا يَسْمُعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا۔ اللہ تعالیٰ یہ اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت یہ جنت تیرے بندوں میں سے کسی اس جنت کے بارے میں سنے، جنت کے بارے میں اسے معلوم ہو جائے، اس میں داخل ہوئے بغیر وہ نہیں رہ سکتا، یعنی ہر انسان اس میں داخل ہونے کی خواہش کرے گا۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کے اطراف مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، تکالیف کو لگا دو۔ پھر جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اب جنت دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام گئے اور جنت کا نظارہ انہوں نے کیا، جنت کو دیکھا، اور اس کے بعد جنت کے بارے میں کہا فَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَلَّا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اندیشہ ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تیرا کوئی بندہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو مشکلات اس کے اطراف ہیں، یعنی تیرے بندے ان مشکلات کو برداشت نہیں کر سکتے، تیرے بندے ان مصائب، ان تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا ہم بتانا یہ مقصد یہ ہے کہ جنت کے اطراف جنت کو حاصل کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، مشکلات کو جھیلنا ہوگا، مشکلات پر صبر کرنا ہوگا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا، اپنی خواہشات پر جو ہے کنٹرول کرنا ہوگا، جب جا کر وہ جنت ہمیں ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ تبارک تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، قیامت کا ڈر اس کے دماغ میں ہو، قیامت سے ڈر کر، جہنم سے ڈر کر، اللہ تبارک تعالیٰ کی گرفت سے جو آدمی ڈر کر زندگی گزارے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھے، اپنی خواہشات کو روکے رکھے، اپنی خواہشات کو مکمل طور پر نکال کر پھینک دے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔
मअवा, उसी आदमी का ठिकाना जन्नत है। जन्नत में जाने का मुख्तसर उसूल अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में बयान किया, वो ये अल्लाह ताला का तक़वा, अल्लाह तबारक ताला का डर और अपने ख्वाहिशात पर कंट्रोल। इंसान की ख्वाहिशात इस दुनिया के अंदर तो मुकम्मल हरगिज़ हो नहीं सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम के बेटे को एक ओहद के पहाड़ के बराबर सोना दिया जाए, लबतगा सालिसा, वो दूसरा तीसरा ओहद का पहाड़ की तमन्ना करेगा, यानी उतने सोने की वो ख्वाहिश करेगा कि मुझे एक पहाड़ तो एक ओहद के पहाड़ के बराबर सोना मिल गया, और एक चाहिए, इससे क्या होने वाला, ये तो हो गया, और एक चाहिए। इंसान की ख्वाहिशात की मशीन जो है इंसान का दिल है। एक उसकी अरमान पूरी हो गई, दूसरी अरमान पूरी हो गई, तीसरी। इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ये अल्लाह ताला ने हमें ये उसूल बतलाया कि ख्वाहिशात कम रखो। यकीनन हर इंसान की ख्वाहिश होती है, अपनी ख्वाहिशात को भी अल्लाह ताला से मांगे, उन ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन उसकी ख्वाहिशात उसके आखिरत पर गालिब आ जाए, ऐसा ही आदमी जहन्नम का मुस्तहिक है, ऐसा ही आदमी नाफरमान है, ऐसा ही आदमी अल्लाह ताला के हुक्म को तजावुज़ कर जाने वाला है। ख्वाहिशात पर कंट्रोल रखें, दुनिया की ख्वाहिशात कम से कम बनाएं, दुनिया का शेड्यूल, दुनिया की प्लानिंग कम से कम करें। जितनी कम दुनिया की प्लानिंग करेंगे उतनी ही आखिरत की प्लानिंग ज़्यादा होगी, उतना ही आखिरत का टाइम टेबल ज़्यादा होगा। आखिरत के टाइम टेबल को ज़्यादा बनाएं, दुनिया के टाइम टेबल को कम बनाएं। ये उसूल अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान किया है। जन्नत के सिलसिले में बहुत ज़्यादा तफसीलात हैं। हमें चाहिए कि जन्नत के सिलसिले में हम उसका जन्नत का तारुफ, जन्नत का इंट्रोडक्शन जहाँ कुरान में अहादीस में बयान किया गया है, उसके सिलसिले में उसका इल्म हासिल करने की हम कोशिश करें, उसके बारे में हम मालूमात हासिल करें, ताकि जन्नत की नेमतों का तज़किरा पढ़कर, जन्नत की नेमतों का तज़किरा सुनकर हमारे दिलों के अंदर भी जन्नत का शौक़ पैदा हो। जन्नत का शौक़ क्या पैदा हो कि उस जन्नत को हासिल करने के लिए हम नेक आमाल ज़रूर करेंगे, उस जन्नत को पाने के लिए मुश्किलात और परेशानियां पर हम सब्र करेंगे। सिलसिले में हर ज़बान में, उर्दू ज़बान में, अंग्रेज़ी ज़बान में, कन्नड़ा ज़बान में किताबें मौजूद हैं। किताबें पढ़ने की आदत हम डालें, किताबें पढ़ने का शौक़ हमारे पास नहीं। बयानात लंबे बड़े बड़े प्रोग्रामों में हम शरीक होते हैं, क्या प्रोग्राम में क्या बयान किया गया, क्या तकरीर में बोला गया, दूसरे दिन कुछ भी याद नहीं। इसके बिलमुकाबिल इसका मतलब ये नहीं कि बयानात ना सुने, बयानात सुने। वही दीन का इल्म हासिल करने का ज़रिया सिर्फ प्रोग्राम में शरीक होना ही नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा मुअस्सिर चीज़ किताबों का पढ़ना है। फ़ोन में PDF नहीं, हार्ड कॉपी लाकर पढ़ें, पैसे देकर किताब ख़रीदें, कि पैसे देकर किताब ख़रीदेंगे जब जाकर उस किताब को पढ़ने का शौक़ आएगा। किताब को आप पढ़ें, पत्थर की लकीर आपके दिमाग में पड़ जाएगी, जो आप पढ़ेंगे वही चीज़ आपके दिमाग में नक्श हो जाएगी। किताबों पढ़ने की आदत डालें। हमारी ज़िंदगी यकीनन बिज़ी है, हम बहुत ज़्यादा मशगूल हैं दुनिया में, बावजूद इसके कुछ वक्त निकालें, 15 मिनट, आधा घंटा, छोटी छोटी किताबों की शुरुआत करें। जन्नत के सिलसिले में जो उर्दू ज़बान के अंदर जो सबसे बेहतरीन किताब है वो है इकबाल किलानी रहमहुल्लाह की जन्नत का बयान, और इसी तरह जहन्नम का बयान। ये किताबें दस्तयाब हैं, आप उलमा से पूछें, आपको किताबें फराहम करके देंगे। कितनी किताबें हमारी, कितने लोगों ने पैसे इस पर ख़र्च किए होंगे, पढ़ने वाला कोई नहीं। इन किताबों को पढ़ने की आदत डालें। जन्नत की बहुत ज़्यादा उसकी तफसीलात अल्लाह तबारक ताला ने कुरान के अंदर और अहादीस के अंदर बयान की हैं, उन सारी तफसीलात को हम हासिल करने की कोशिश करें। आखिर में मैं अल्लाह तबारक ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम जिस तरह यहाँ पर जमा हैं, जन्नत में भी अल्लाह ताला हम तमाम को इसी तरह जमा फरमाएँ। अल्लाह तबारक ताला जन्नत में हम सबको दाखिल फरमाएँ। हमसे पहले हमारे आबा व अजदाद जिस दुनिया से गुज़र चुके हैं, अल्लाह ताला उन तमाम को जन्नत में हमारी उनसे मुलाकात फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम के गुनाहों को, हम तमाम की मासियतों को, हम तमाम की परेशानियों को अल्लाह ताला
معاف فرمائیں. اللہ تعالیٰ رمضان کی عبادتوں کو، رمضان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائیں. جو ہم سے لغزشیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کو درگزر فرمائیں. اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم سے نجات دے، جنت میں ہمارا داخلہ فرمائیں. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیاته وذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک الرؤوف رحیم رب حلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.